السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ایپیسوڈ 38 لے کے آیا ہوں اور آپ سے صرف اتنا گلہ ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے۔ میں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے اپنا بڑا چینل جو کہ اردو ناول بائی ماجد ہے، جس پہ 1.7 ایم ہے، مطلب تقریباً 17 لاکھ سبسکرائبر ہیں، وہ چھوڑ کے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس چینل پہ، کیونکہ اس پہ تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا تو جس کی وجہ سے وہاں پہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی، تو میں آپ کی وجہ سے ادھر اپلوڈ کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو اب جب تک اس چینل پر 400 سبسکرائبر نہیں ہو جائیں گے تب تک میں 39 ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کروں گا۔ تو آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، کیونکہ ہزاروں میں ویوز ہوتے ہیں لیکن سبسکرائبر ابھی تقریباً 250 کے قریب ہیں، تو آپ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زاران خانزادہ نے غصے سے درقزے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کل سے کمرے سے نہیں نکلا تھا، نہ عنایا کمرے سے باہر آئی تھی۔ کھانا تک وہ ملازمہ سے اندر منگوا رہا تھا۔ زاران خانزادہ کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ وہ لوگ یہاں پر مہمان تھے اور مہمانوں کی طرح وہ کمرے میں گھسا بیٹھا تھا۔ وہ بے شرم سالہ کمینہ، رومانس کو ترسا ہوا بغیرت انسان۔ زاران خانزادہ اپنے گلے میں سیاہ شال جھٹکتے درخزے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اندر عنایا نہ ہوتی، وہ دروازہ توڑ کر اسے گریبان سے کھینچ کر باہر نکالتا۔ زاران خانزادہ نے غصے سے اب بند دروازے کو لات ماری تھی۔ 2 نمبر ایس پی، ہوس کے پجاری، کریکٹر لیس۔ زاران خانزادہ نے ابرش کی دی ہوئی تمام گالیاں دل ہی دل میں دہراتے دروازے پر زوردار لات ماری تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بچپن سے عورت کو ترسا ہوا ہے، مگر اتنا ترسا ہوگا یہ اندازہ نہیں تھا۔ سالے کمینے، اگر تجھے اتنی ہی ہرس تھی، اتنی ہی ہوس تھی، تو ابھی تک اتنا صبر کیسے کیا ہوا تھا خود پر؟ وہ پھر سے بڑبڑاتے اپنے مضبوط ہاتھ دروازے پر مار رہا تھا۔ ملالہ اور درخزئی کے رشتہ داروں کے حوالے سے سوالات کر کے ابرش نے اسے زج کر دیا تھا۔ وہ اس کنڈیشن میں اچھا خاصا سٹریس لے رہی تھی، اوپر سے کل رات سے درخزئی کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ سالے، ولیمہ بھی کر لے جو اب تجھ پر حلال ہو چکا ہے۔ زاران خانزادہ نے غصے سے شال گلے میں چٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخزئی چھوڑے مجھے۔ عنایا نے گہری نیند سوئے درخزئی خانزادہ کی گردن پر غصے سے دانت کاڑے تھے۔ وہ کل سے اسے کمرے میں محصور کیے ہوئے تھا، کبھی اپنی نرم گرم شدتوں سے، کبھی محبت سے وہ اسے اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ ابھی وہ صرف باڈی سوٹ پہنے ہوئے تھی جو گھٹنوں سے کافی اوپر تھا، وہ بھی پتہ نہیں اس نے کیسے پہننے دیا تھا۔ عنایا نے روحان سے ہوتے درخزئی خانزادہ کو دیکھا جو اسے بہت سختی سے خود میں قید کیے سو رہا تھا۔ عنایا نے اس کی گردن پر بہت بے رحمی سے دانت کاڑے، اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ عنایا گہرا سانس بھرتے اس کے برہنہ کثرتی 6 پیک سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اس کے سینے پر انگلی پھیرتے وہ اس کی شدتوں کا سوچتے گلاب کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اسے لے کر اتنا جنونی ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ درخزئی خانزادہ کے لب اس کے بدن پر سرکتے رکے ہی نہ تھے، وہ اسے اوپر سے نیچے تک اپنی لبوں کی گرمائش سے جھلساتا رہتا تھا۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے اس کے چٹانی سینے پر نہ محسوس انداز میں لب رکھے تھے۔ تم لوگوں کو جو چاہیے دوں گا، مجھے مارنا چاہتے ہو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، میری بیوی کو جانے دو۔ درخزئی خانزادہ کی گڑ گڑاہٹ یاد کرتے وہ درخزئی خانزادہ کے سینے میں دھڑکتی دھڑکنوں پر لب رکھ گئی تھی۔ جو اس نے کیا وہ اتنی چھوٹی غلطی ہرگز نہ تھی، مگر اس نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اپنا حق غصے میں لیا، مگر اس کے جسم پر کہیں اس کی درندگی کے نشان نہیں تھے۔ اب تو وہ اسے نرمی سے چھوتا تھا، شدتیں ڈھاتے ہوئے جنونی ہو جاتا تھا، مگر اس کی شدتوں کو وہ برداشت کر پاتی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے باہوں میں سختی سے بھینچے رخ پلٹ گیا تھا۔ درخزئی، آپ جاگ رہے تھے؟ عنایا اسے دیکھ کے سرخ ہوتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ جنگلی بلی جیسے دانت ہے تمہارے، جنگلی بلی جیسے دانت ہے تمہارے، گاڑتی بھی پوری قوت سے ہو۔ میں گوشت پوست کا بنا انسان ہوں، لوہے کا نہیں، جو تمہارے کاٹنے پر بھی اثر نہ ہو۔ درخزئی اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گیا تھا، جہاں اس کے دانت گاڑنے پر خون کی بوندیں چمک رہی تھی۔ عنایا نے یہ دیکھتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے اپنی خفت مٹھائی تھی۔ درخزئی، مجھے باہر جانے دیں، سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے درخزئی، میں زاران بھائی کا سامنا کیسے کروں گی؟ عنایا نے لب کاٹے تھے۔ اف سوین، ایک دفعہ تم باہر چلی گئی، گھنٹوں تمہارے لیے ترسوں گا۔ مجھے نہیں لگتا تم جلدی کمرے میں آؤ گی، مجھے مجبوراً تمہیں سب کے سامنے گود میں اٹھا کر لانا پڑے گا۔ یہ زیادہ بے شرمی ہوگی، اور پتہ نہیں یہ منسٹر کب جائے گا۔ اب اس کی وجہ سے میں اپنا ہنی مون تو خراب نہیں کر سکتا۔
درخزئی مسکراہٹ دبائے بولتے اس کے گال پر لب رکھتے اس کے اوپر سے اٹھا۔ درخزئی میں باہر جا سکتی ہوں؟ انایا اٹھتے ہوئے بے یقینی سے بولی۔ بالکل سوین، مگر پہلے ہم اکٹھا شاور رومانس کریں گے۔ وہ بھاری آواز میں بولتا اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ درخزئی، میں مر جاؤں گی۔ انایا اس کے گلے میں بازو حمائل کرتے روحان سی ہوئی تھی۔ میں مرنے نہیں دوں گا سوین، زیادہ کچھ نہیں، صرف کچھ شرارتیں کروں گا، تھوڑا تڑپاؤں گا، تھوڑا تڑپوں گا، اگر تمہارا موڈ بن گیا تو۔ درخزئی نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے لب دانتوں تلے دبایا۔ تو؟ انایا نے جلدی سے سوال کیا۔ پھر تمہیں مارنے کا پورا بندوبست کروں گا۔ درخزئی زومانی انداز میں بولتے واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ اب کیا کروں گل رانا؟ عائش نے پرات میں آٹا نکالتے گل رانا سے پوچھا، جو اس وقت رات کا ڈنر تیار کر رہی تھی۔ ایک پتیلے میں وہ مٹن بھون رہی تھی، دوسرے پتیلے میں وہ مٹن پلاؤ بنا رہی تھی۔ عائش بی بی، اب پانی ڈالنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ گل رانا نے گاجر کے حلوے پر باداموں کی گارنش کرتے مصروف انداز میں بولی۔ ابھی اسے ڈنر کے لیے 2-3 ڈشیں اور بنانی تھی۔ ہر روز یہاں بہت پرتکلف ڈنر بنایا جاتا تھا۔ عائش نے گل رانا کو ایک نظر دیکھتے سنک کے ٹیپ سے پانی کا جگ بھر کر پرات میں ڈالا۔ اتنا ٹھیک ہے گل رانا؟ عائش نے گل رانا کو دیکھ کر پوچھا۔ گل رانا کے جواب نہ دینے پر اس نے ایک اور جگ کا پانی پرات میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ عائش بی بی، یہ کیا کیا؟ اتنا پانی نہیں ڈالنا تھا۔ گل رانا نے چیختے ہوئے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ عائش پرات میں آٹے کو دیکھتی روحان سی ہوئی تھی۔ عائش نے بھیگی آنکھوں سے گل رانا کو دیکھا تو گل رانا نے عائش کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے خود پر قابو پایا۔ عائش اس وقت سیاہ سٹائلش ٹراؤزر پر ریڈ اینڈ بلیک امتزاج میں بے حد سٹائلش سی فٹنگ والی شارٹ سی فراک میں ملبوس تھی، جس کے بے حد باریک فل آستین سے اس کے دودیا بازو عیاں ہوتے لشکارے مار رہے تھے، جہاں زاویار خانزادہ کی شدتوں کے نشان آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ گردن گہرائیوں پر بھی زاویار خانزادہ کی شدتوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ عائش کی کمر تک آتے اس کے بے حد سنہری کرنوں جیسے بال اس کے کمر پر بکھرے تھے۔ عائش کی کمر تک آتے اس کے بے حد سنہری کرنوں والے سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جو اچھی طرح برش کیے ہوئے تھے۔ گل رانا نے اس کے خوبصورت وجود کو ترہم امیز نگاہوں سے دیکھا۔ پہلے کی عائش اور آج کی عائش میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جب وہ اس حویلی میں پولیس کے ساتھ بڑے تنتنے کے ساتھ آئی تھی، وہ اپنی عمر سے بڑی لگی تھی۔ لگا ہی نہیں تھا وہ 18 سال کی ہے، جو زاویار خانزادہ کے مقابل آ گئی تھی، مگر اب وہ ایک دم اپنی عمر سے بہت کم لگنے لگی تھی، جو بات بات پر ڈر سی جاتی تھی۔ نیلی آنکھوں میں ہمہ وقت آنسو رہتے تھے۔ آج 2 بجے زاویار خانزادہ کمرے سے نکلا تھا اور سیدھا حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے 15 منٹ بعد عائش اس فراق میں بھیگی سی زلفیں لیے کچن میں آئی تھی۔ 2 سے رات کے 8 بج گئے تھے۔ وہ کچن میں ہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی غیر موجودگی میں اسے کمرے میں آرام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ گل رانا نے عائش کے تھکے تھکے وجود کو دیکھتے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی زاویار خانزادہ جیسا طاقتور انسان اپنی پوری طاقت ونی میں آئی ہوئی عورت پر اتارتا ہوگا۔ ونی میں آئی ہوئی عورت کو سزا بھی مل جاتی ہوگی اور زاویار خانزادہ جیسے ظالم انسان کے جسم کی آگ بھی مٹ جاتی ہوگی۔ گل رانا کے لرزتے لبوں پر زاویار خانزادہ کے لیے روز کی طرح بددعائیں شد و مت سے جاری تھیں۔ گوربت خان کی قربت سہنا اس کے لیے عذاب تھا۔ اس کی قربت سے بچنے کے لیے وہ سارا دن حویلی میں ان سب کی نوکرانی بن کر گزارتی تھی، جن سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ اسے اب اس حویلی میں کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ گوربت ایسا چاہتا تھا۔ اس کا باپ غریب تھا، مگر گوربت کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی جو اسے ادھر ملازمہ بن کر کام کرنا پڑتا، مگر وہ کیا کرتی؟ ناپسندیدہ مرد کی قربت عورت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ وہ اس سے دگنی عمر کا قربت خان اس کے لیے بہت نرم تھا، بے حد محبت کرتا تھا، مگر وہ اپنی سے دگنی عمر کے شخص کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ اس کی باہوں میں وہ ہر روز رات کو ہزاروں بار مرتی اور زندہ ہوتی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا ہی نہ تھا، ساری رات اسے اپنی باہوں سے آزاد نہ کرتا تھا۔ سونے کے بعد وہ اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹائے رکھتا تھا، اور وہ غربت خان کی سانسوں کی تپش سے ایسے جلتی تھی جیسے برزخ میں جل رہی ہو۔ وہ سارا دن اس برزخ میں نہیں جل سکتی تھی، اس لیے وہ حویلی آ جاتی تھی۔ اس گھر کو اور غربت خان کی باہوں سے کچھ گھنٹوں کی آزادی مل جاتی تھی، جہاں اسے سانس نہیں آتی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا عائش بی بی، اور آٹا ڈال دو، گل رانا نے اپنی رندی آواز پر قابو پاتے کہا۔ عائش نے اپنی بھیگی آنکھیں اپنی ہتھیلی سے رگڑتے اس پرات میں مزید آٹا ڈالا۔ اب وہ آٹا نہیں
اب اور آٹا نہیں ڈالنا، نہ پانی ڈالنا ہے، اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے اس کو اچھی طرح مس لو۔ گل رانا نے عائش کو دیکھتے کہا، جو ابھی بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائش گل رانا کی بات پر گہری سانس لیتے آٹے آٹے کو دونوں ہاتھوں سے مسلنے لگی۔ عائش بی بی، تھوڑا آرام کر لینا، تم خان آتا ہوگا۔ گل رانا نے عائش کے تھکے تھکے سے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ وہ کمرہ، وہ بیڈ جہاں میری دن رات تذلیل کی جائے، تمہیں لگتا ہے میں وہاں آرام کر سکتی ہوں؟ عائش گل رانا کو ایک نظر دیکھتے سوالیہ انداز میں بے حد مدھم لہجے میں بولتی، پرات میں آٹے کو مسلنے لگی، نہیں عائش بی بی، آرام مل ہی نہیں سکتا، جو بستر کانٹوں کا بنا ہو وہاں کہاں چین آ سکتا ہے؟ غربت خان ہمارا تذلیل بھی نہیں کرتا، مگر پھر بھی ہم کو مگر پھر بھی ہم کو اپنا کمرہ کسی ٹارچر سیل جیسا لگتا ہے۔ گل رانا مدم سا بولتے پتیلے میں چمچہ چلانے لگی۔ تم پڑھی لکھی ہو گل رانا؟ عائش نے گل رانا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی باتوں سے اسے کافی پڑھی لکھی لگی تھی۔ 8 جماعتیں پاس کیا عائش بی بی، اور یہ ٹارچر کا سیل ایک بار کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ اس اخبار میں دنیا کے بہت بڑے بڑے ٹارچر سیل کا ذکر تھا، جہاں قیدیوں کو بڑا دردناک سزائیں دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو ہم نے کافی مزہ لے کر یہ خبر پڑھا تھا، مگر آج احساس ہوا ٹارچر سیل کیا ہوتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے سب سے بڑا ٹارچر سیل ہمارا مقدر بنا دیا گیا ہے، اور مزے کے بعد پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بات کرتے کرتے ہنستے ہوئے رک گئی تھی۔ عائش نے اس کے رکنے پر اسے بغور دیکھا۔ ہم اس ٹارچر سیل کا ایسا قیدی ہے جہاں یہ دردناک سزا ہنستے ہوئے سہنا پڑتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، سب سے بڑا ٹارچر سیل ہوا نا؟ ایسا سنا ہے کہیں دردناک سزاؤں پر قیدی مسکراتا بھی ہو۔ گل رانا پیاز کاٹتے ہوئے مدم سا عام لہجے میں بولتے ہنسنے لگی۔ عائش اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تمہارا شوہر مارتا ہے کیا؟ عائش نے سسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ جو اس پر گزرتی تھی وہ کسی پر گزرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، وہ بہت محبت کرتا ہے ہم سے، کاش وہ ہم کو مارتا، ہمارا دن رات تذلیل کرتا عائش بی بی، ہم چیختا کرلاتا، بین ڈالتا، اس کو بددعائیں دیتا، شاید ہم کو سکون آ جاتا، مگر وہ غربت خان ہم کو نفرت بھی نہیں کرنے دیتا، اور محبت ہم کو کبھی اس سے نہیں ہو سکتا۔ ہم کو لگتا ہے عائش بی بی، ہم ہنستے ہنستے کسی دن مر جائے گا۔ گل رانا عائش کی طرف دیکھتے ہنستے جا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تذلیل سہتے رونے کی بھی اجازت ہوتی ہے گل رانا؟ عائش کے سوال پر گل رانا نے عائش کو زخمی نگاہوں سے دیکھا، جہاں ٹوٹے کانچ کے چبھن کی کرچیاں تھیں۔ تذلیل تو صحیح ہی خاموشی سے جاتی ہے، جس دن تذلیل سہنے والے کو زبان لگ جائے نا، پھر تذلیل نہیں سہی جاتی۔ عائش مدم سا بولتے آٹے کو گوندنے لگی۔ عائش بی بی، آپ اپنا بال کیوں نہیں باندھتا؟ زرکا خانم نے دیکھ لیا تو آپ کی جان کو آ جائے گا۔ گل رانا نے بات بدلتے سوال کیا۔ مجھے اپنے بالوں سے بہت محبت ہے گل رانا، میں نے کبھی انہیں نہیں باندھا، اور میرے بال کافی مضبوط ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اب میرے بے ضرر سے بالوں سے کسی کو کیا اعتراض ہونا؟ عائش مدم سا ہنستے آٹے کو مسلنے لگی تھی۔ اس کی پیشانی اور گالز پر آٹا لگا تھا۔ اب کیا کرنا ہے گل رانا؟ عائش نے آٹے کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ آٹا اس کے ہاتھوں کے ساتھ چپک ہی گیا تھا۔ عائش بی بی، اب اس میں اور پانی ڈالو، اب اس میں آٹا زیادہ ہو گیا ہے۔ گل رانا سنجیدگی سے کہتے پلاؤ کو دم لگاتے مٹن کو بھولنے لگی۔ عائش سنک سے پانی لیتے تھوڑا تھوڑا کرتے اپنی سمجھ کے مطابق پانی ڈالتے آٹے کو گوندنے لگی۔ یکدم لاؤنج سے آتی زرکا خانم کے شور سے عائش نے پریشانی سے گل رانا کو دیکھا۔ عادت ہے ان کا، دن میں 10 بار شور نہ کر لے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ گل رانا سر جھٹکتے اپنا کام کرنے لگی۔ گل رانا، عائش بی بی، زرکا خانم نے آپ کو بلایا ہے۔ ایک ملازمہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ عائش گہرا سانس لیتے سنک کے ٹیپ میں اپنا آٹے لگے ہاتھ دھونے لگی۔ عائش لانچ میں تمام ملازموں کے بیچ کھڑی تھی۔ اس وقت زنان خانے کے لانچ میں 8 ملازمائیں زرکا خانم کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ عائش ریڈ فراک میں ملبوس ان کے بیچ کھڑی ہی تھی۔ ریڈ اینڈ بلیک دوپٹہ اس کے کندھوں پر لہرا رہا تھا۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ بنا کسی میک اپ کے زرکا خانم کے سامنے خاموش سی کھڑی تھی۔ جو ملازماؤں کی اوقات تھی، اس حویلی میں یہی اس کی اوقات تھی۔ زرکا خانم کی خونخوار نگاہیں عائش پر تھی۔ اس کی کم عمری خوبصورتی انہیں بہت بری طرح چبھ رہی تھی۔ اس کے بدن پر اتنا مہنگا لباس بری طرح چبھا تھا۔ وہ ملازماؤں کے بیچ کھڑی تھی، مگر کہیں سے بھی ایک ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ نہ اس کی نگاہیں ان کے سامنے جھکی تھی، نہ ہی بدن پر لرزہ طاری تھا۔ وہ اعتماد کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ زرکا خانم نے اس کے دودھیا بدن پر قہربار نگاہ ڈالی، جہاں زاویار خانزادہ کی شدتوں کے گہرے نشان تھے، جنہیں چھپانے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ مہنگے لباس اور اس کے بے پناہ خوبصورتی سے کہیں زیادہ اس کے بدن پر زاویار کی شدتوں کی سوغاتیں اس حویلی ان ملازماؤں کے درمیان کھڑے اس کی حیثیت ظاہر کر رہی تھی۔
زاویار خانزادہ کی بستر اور اس کے کمرے تک رسائی صرف اسے ہی حاصل تھی۔ زرقا خانم نے اپنی مٹھیاں دبوچتے خود پر قابو پایا۔ زاویار خانزادہ ارتضیٰ خان انہیں زرق خان کی طرح ہی عزیز تھے، بلکہ اپنے بیٹے زرق خان سے زیادہ پیارے تھے۔ تبانہ خانم نے انہوں نے ان سب بچوں کو زیادہ پالا تھا۔ تبانہ خانم صرف آلیان خانزادہ کو سنبھالتی تھی۔ آلیان خان کسی بچے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ زرقا خانم خوشی سے تمام بچوں کو سنبھالتی تھی۔ تبانہ خانم بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ آلیان خان کو دیور کم بھائی زیادہ سمجھتی تھی۔ وہ آلیان خان اور تبانہ خانم کے نخرے اٹھاتی نہ تھکتی تھی۔ خود تبانہ خانم کو آلیان خان کے پاس بھیجتے بچے راتوں کو خود سنبھالتی تھی۔ ارتضیٰ خان کی موت کا دکھ انہیں بہت زیادہ تھا۔ عائش کو وہ کاٹدار نگاہوں سے گھور رہی تھی جس نے ان کی بیٹی پر حق مارا تھا۔ مرینا خانم کے لیے زاویار خانزادہ خواب انہوں نے ہمیشہ سے دیکھا تھا۔ مرینا خان کے لیے زاویار خانزادہ کا خواب انہوں نے ہمیشہ سے دیکھا تھا۔ مرینا خان جو اس وقت 19 سال کی تھی، جرمنی پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ سے وہ کافی چھوٹی تھی۔ اس وقت سے زرقا خانم نے اتنا انتظار کیا تھا۔ اسی سال زاویار اور مرینا کا نکاح کر کے رخصتی کرنے کا ارادہ تھا۔ تبانہ خانم اور آلیان خان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب ارتضیٰ کی موت کے بعد سب بدل گیا تھا۔ جب سے عائش زاویار خانزادہ کے کمرے میں رہتی تھی، زرقا خانم کا بس نہیں چلتا تھا۔ اسے بالوں سے گھسیٹ کر زاویار کے کمرے سے باہر نکالے۔ زاویار خانزادہ جو صبح پہلے 7 بجے اٹھ جاتا تھا، اب 12 سے پہلے نہیں اٹھتا تھا۔ تب تک عائش بھی اس کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اتنی خوبصورت کم عمر عورت کو زاویار خانزادہ سزا بھی جی بھر کر دیتا ہوگا۔ خون بہا میں آئی عورت کی سزا اس کے شوہر کی قربت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ سزا نہیں ہو سکتی۔ عائش کے گالوں پر زاویار خانزادہ کی انگلیوں کے نشان بھی ان پر ازبر کرواتے تھے کہ وہ نہ صرف زاویار خانزادہ کی قربت سہتی ہے، اس کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ بھی سہتی تھی۔ گالوں سے زاویار خانزادہ کی انگلیوں کے نشان مندمل ہی نہ ہوتے تھے۔ آج سامنے کھڑی عائش زاویار خانزادہ کے خوبصورت گالوں پر زاویار خانزادہ کے انگلیوں کے نشان کافی مدھم سے تھے۔ سرخ رنگ پہننے کی وجہ سے اس کے گالوں پر سرخ رنگ کے عکس پڑ رہا تھا۔ زرقا خانم یہ دیکھ کر بڑبڑ جل رہی تھی۔ گہرائیوں اور گردن پر زاویار کے نشان تو دمک رہے تھے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا زاویار خانزادہ صبح جاتے بھی عائش کو اپنی جان لیوا قربت کی سزا دے کر گیا ہے، مگر گالوں پر نشان مدھم ہونے کی وجہ تو یہی تھی زاویار خانزادہ کا ہاتھ آج کل رکا ہوا ہے، اور یہ زرقا خانم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بختاورا! زرقا خانم قیمتی طلائی انگوٹھیوں والا ہاتھ عالیشان صوفے کے بازو پر مارتے غصے سے بختاورا کو پکارا۔ وہ اوپر سے نیچے قیمتی زیوروں میں ملبوس تھی۔ مہنگا لباس، مہنگی لاکھوں کی پشمانہ شال، بے انتہا قیمتی زیور ان کی شخصیت کو باروب بنا رہا تھا۔ نقش سخت تھے، اس لیے انہیں پہلی نظر میں دیکھتے ان کی باروب پرسنالٹی سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ جی خانم، بختاورا نے سب ملازماؤں اور ان کے بیچ کھڑی عائش کو استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ زرقا خانم کی ذاتی ملازمہ تھی، اسے تمام ملازماؤں سے کافی زیادہ حیثیت حاصل تھی۔ دن رات وہ زرقا خانم کی خدمت گزار تھی، حویلی میں ہی رہتی تھی۔ ہمارا سونے کا بھاری چین نہیں مل رہا، ہمارے کمرے میں نہیں ہے، اچھی طرح ان کا تلاشی لو۔ زرقا خانم کی بات پر وہاں کھڑی سب ملازماؤں نے ایک دوسرے کو دیکھتے نظریں جھکا لی تھی۔ سردار زاویار خانزادہ کی حویلی سے وہ کیوں کر کچھ چوری کرے بھلا؟ زاویار خانزادہ کی دہشت سے وہ واقف تھی۔ ہم کو پورا یقین ہے عائش بی بی، اس چوری کا الزام تم پر لگانے کے لیے زرقا خانم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ وہ تم کو اس چوری کا بہانہ سزا دینا چاہتا ہے۔ گلرانہ نے عائش کی طرف جھکتے سرگوشی کی تھی۔ تم غلط کہہ رہی ہو گلرانہ، مجھے سزا دینے کے لیے یہاں کسی کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں آئی ہی سزا سہنے کے لیے ہوں۔ یہ کھیل میرا گرا ہوا مقام مزید گرانے کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ عائش بی کے لہجے میں بولتے تلخی سے مسکرائی تھی۔ جو بھی ہے سنبھل کر، یہ بختاورا بہت ہوشیار ہے۔ یہ تمہاری تلاشی کے دوران کچھ ایسا کرے گا کہ چین دیکھنا تمہارے پاس سے ہی نکل آئے گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ گلرانہ نے مدھم لہجے میں عائش کو خبردار کیا۔ کیسے میرے پاس سے نکلے گی؟ وہ چین میرے پاس نہیں ہے، عائش نے بھیگے سوالیہ لہجے میں کہا۔ جو بھی تھا وہ اس تذلیل کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کا شمار ملازماؤں میں ہوتا یہ قبول تھا، مگر اب چوروں کی طرح اسے کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس کا نازک وجود یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔
وہ بظاہر مضبوط کھڑی تھی، مگر اس کے جسم کی عمارت اندر سے ٹوٹی پھوٹی جھڑ رہی تھی۔ عائش بی بی، وہ تم کو ہاتھ لگاتے تمہارے بدن میں ڈال دے گا۔ گل رانا نے اس کے نشیب و فراز کی طرف اشارہ کیا۔ بختاورہ آگے بڑھ کر ایک ایک ملازمہ کا دوپٹہ اتار کر بہت برے طریقے سے انہیں چیک کر رہی تھی۔ عائش یہ دیکھتے لب بھینچے ہوئے تھی۔ بختاورہ اچھی طرح گل رانا کی تلاشی لیتے عائش کی طرف بڑھی۔ بختاورہ، تم رہنے دو، ہم لیتا ہے عائش بی بی کی تلاشی۔ گل رانا نے بختاورہ کو عائش کی طرف بڑھنے سے روکا۔ کیوں؟ تم کیوں لے گا؟ خانم بی نے مجھے کہا ہے عائش کی تلاشی لینے کو، بختاورہ نے غصے سے گل رانا سے کہا۔ عائش بی بی بولو، یہ خان کا بیوی ہے۔ گل رانا مزید اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ خون بہا میں آئی 2 ٹکے کی عورت، جس کی حیثیت تم ملازماؤں سے بھی بدتر ہے، اس لیے تم بھی آج اس کو نام سے پکارے گا۔ زرقا خانم گل رانا کی بات پر غصے سے گھررائی تھی۔ تم سب کا تلاشی جیسا ہوا اس لڑکی کا تلاشی ویسے نہیں ہوگا، بلکہ بہت زیادہ اچھی طرح اس کا تلاشی ہوگا۔ اس کا بدن کا ہر حصہ ٹٹولا جائے گا۔ ہم کو یقین ہے اس لڑکی نے ہمارا چین چرایا ہے۔ زرقا خانم عائش کو کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گرجی تھی۔ عائش گہری سانس بھرتے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلتے بختاورہ کی طرف بڑھی۔ یہ تذلیل کچھ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اصل تذلیل سزا تو تب شروع ہوگی جب چین اس کے پاس سے ملتی، اور اسے یقین ہو چلا تھا چین اسی کے پاس سے ملے گی۔ عائش بی بی، گل رانا اسے بختاورہ کی طرف بڑھتے دیکھ رو دی تھی۔ عائش نے بختاورہ کی طرف بڑھتے اپنا دوپٹہ کندھے سے اتار کر زمین پر پھینکا۔ اب وہ بختاورہ اور تمام ملازماؤں کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ عائش کا لرزتا بدن دیکھ کر زرقا خانم کے سینے میں جلتی آگ پر شبنم کی پھوار پڑی تھی۔ بختاورہ عائش کے بدن کے ایک ایک حصے کو بہت بے دردی سے چھونے لگی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اس کے ٹانگوں کو نیچے سے چھوتے اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بختاورہ کی انگلیاں وہ اپنے بدن کے ہر حصے پر بے دردی سے رینگتی محسوس کر رہی تھی۔ عائش کرب سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ملازمائیں یہ دیکھتے نگاہیں چورائے کھڑی تھی۔ ایسے تو بختاورہ نے ان کی تلاشی نہیں لی تھی۔ وہ اب کھڑی ہوتی عائش کے باقی حساس حصوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اس کی گہرائیوں کو اچھی طرح بہت بے دردی سے ٹٹول رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے بہت بے دردی سے چھوتا تھا۔ بختاورہ عورت ہو کر اسے زاویار خانزادہ سے بے دردی سے چھو رہی تھی۔ میں وہ کس کے لیے کروں بیاں جو کیے گئے ستم یہاں، سنے کون میری داستان یہاں، کوئی ہم نشی نہ رازداں، جو تھا جھوٹ وہ بنا سچ یہاں، نہیں کھولی مگر میں نے زباں۔ عائش کو آنکھیں میچے کھڑے دیکھ گل رانا کی مدھم سسکیاں زنان خانہ میں گونج رہی تھی۔ بختاورہ نے عائش کی گہرائیوں میں ہاتھ ڈالتے زرقا خانم کو فاتح مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے وہ سونے کی چین زرقا خانم کے ساتھ لہرائی۔ سب ملازماؤں نے بے یقینی اور حیرت سے عائش کو دیکھا۔ چور یہ عائش ہی تھا خانم، آپ کا شک ٹھیک تھا۔ بختاورہ کڑکدار آواز میں بولتے گہرا مسکرائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زاویار خانزادہ کی شیر سی دھاڑ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ زاویار خانزادہ کی دھاڑ پر بختاورہ نے عائش سے بدکتی فاصلہ قائم کیا۔ زاویار خانزادہ کی دھاڑ پر زرقا خانم صوفے سے اٹھتی لب بھینچ گئی تھی۔ عائش زاویار خانزادہ کی دھاڑ پر آنکھیں میچے کھڑی تھی، مگر بدن کی لرزاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں سیاہ مردانہ شال گلے میں چٹکتے اپنے بھاری قدموں کی دھمک سے داخلی دروازے سے زنان خانہ میں داخل ہوا تھا۔ اس کی سرد سرخ آنکھیں عائش پر جمی تھیں، جو بغیر کسی چادر کے سب کے درمیان کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ کو دیکھتے بختاورہ کی رنگت فک ہوتے زرد ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت کبھی حویلی میں نہیں آتا تھا۔ 11 بجے سے پہلے وہ حویلی نہیں آتا تھا۔ آج 9 بجے ہی وہ حویلی میں تھا۔ بختاورہ کے بدن پر اب شدت سے لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ اس خون بہا میں آیا 2 ٹکے کی عورت نے ہمارا چین چرایا ہے۔ یہ دیکھو اس کے پاس سے ہی ملا ہے چین۔ زرقا خانم نے بختاورہ سے چین لیتے زاویار خانزادہ کو دکھایا۔ زاویار خانزادہ نے وہ چین پکڑتے عائش پر گہری سرد سرخ نگاہ ڈالی، جس کے بدن سے اس کا فٹنگ فراک میں انگ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ ابھی بھی سختی سے آنکھیں میچے ہوئے کھڑی تھی۔ ہمارا یہ سونے کا چین خون بہا میں آئی ہوئی اس عورت نے چرایا ہے، اس ذلیل، مجھے پورا یقین ہے۔ زاویار خانزادہ بھاری آواز میں بولتے زرقا خانم کی بات کاٹ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عائش آنکھیں کھولتے اسے بیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ نیلی آنکھوں میں درد و کرب نے شدت اختیار کی تھی۔ زرقا خانم کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ زاویار نے عائش کو خون اتری آنکھوں سے بغور دیکھتے اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کے قدموں سے دوپٹہ اٹھایا۔ یہ دیکھتے تمام ملازماؤں اور زرقا خانم کی آنکھیں بے یقین ہوتی، منہ بھی حیرت سے بے یقینی سے کھل گئے تھے۔
زنان خانے میں داخل ہوتی تابانہ خانم کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ جو زاویار خانزادہ جو روعنت سے بھرپور تھا، کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ حویلی کے ان دروازوں سے داخل نہیں ہوتا تھا جہاں اسے جھک کر داخل ہونا پڑے۔ وہ ونی میں آئی عورت جس سے نفرت کا دعوے دار تھا، اس عورت کے قدموں میں جھکے اس کا دوپٹہ اٹھا رہا تھا۔ تبانہ خانم نے یہ دیکھتے سر نفی میں ہلاتے اپنی گلابی آنکھیں دوپٹے سے رگڑی تھیں۔ زاویار خانزادہ نے عائش کے قدموں سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد اچھی طرح لپیٹتے اس پر خونخوار نگاہ ڈالی۔ عائش ہچکی لیتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا دوپٹہ اپنے وجود پر اچھی طرح لپیٹ گئی تھی۔ جب اس نے یہ چین چرایا تو یہ اس کو آج سزا سخت ملے گی، اس لڑکی کا ہم ہاتھ کاٹ دے گا۔ زرقا خانم نے یہ دیکھتے غم و غصے سے پاگل ہوتے عائش کو تھپڑ مارنے کے لیے اس کی طرف گراتی ہوئی بڑھی۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے عائش اور زرقا خانم کے بیچ حائل ہوتے زرقا خانم کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے زاویار، اس لڑکی کا ہم منہ نوچ لے گا جس کا اتنا ہمت کہ ہمارا چین چرائے۔ اس کا ذلیل بغیرت بھائی نے ہمارا ارتضیٰ کا جان لیا اور اس منحوس کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اس کا شکل ہم کو اس حویلی میں گوارا نہیں۔ زرقا خانم روتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھتے چیخی تھی، اس کو سزا آپ نہیں میں دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا کہ اس کی روح کانپ اٹھے گی۔ زاویار خانزادہ گرجا تھا۔ عائش اس کی گرج پر اسی ستم گری کی شرٹ پیچھے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے اپنی خون آشام نگاہیں عائش پر گاڑ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے عائش کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی زاویار خانزادہ سے کمر سے تھام گیا تھا۔ وہ اس ستم گر کی شال کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے اس کی سرد سرخ آنکھوں میں اپنی نیلی شبنمی آنکھیں گاڑے سر نفی میں ہلاتے درد و کرب سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کی گہری نیلی آنکھوں پر جمی تھی جہاں خوف اور پانی بیک وقت ٹھہر گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے گالوں پر ریڈ فراک کا عکس پڑتے اس کے عارض کی رنگت سرخ کیے ہوئے تھا، اب گالوں میں زردی گھل گئی تھی۔ مقابل کی دہشت سے اچھی طرح واقف تھی وہ، اتنا دہشت زدہ ہونا تو بنتا تھا۔ بختاورہ کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی، زرقا خانم کے جلتے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ اس لڑکی کی دل خراش چیخیں اس حویلی میں گونجتی محسوس کرنا چاہتی تھی۔ زاویار خانزادہ کی بات پر گل رانا کی ہچکیاں لانچ میں گونجنے لگی تھی۔ وہ اپنی چادر سے اپنی ناک اور گال بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ کپ کپاتے لبوں پر زاویار خانزادہ سے سب کچھ چھن جانے کی بددعاؤں کا رقص تھا۔ سزا تو ملے گی مگر گناہ ثابت ہونے پر تائی جان۔ زاویار خانزادہ عائش کی نیلی شبنمی آنکھوں میں بہت گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی مٹھیوں کو اپنی شال سے آزاد کرتے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ اس لڑکی نے یہ چین چرایا ہے، اس کے پاس سے نکلا ہے۔ زرقا خانم نے زاویار خانزادہ کی بات پر بلبلاتے ہوئے چیخ اٹھی تھی، اب یہ دوپٹہ نہ سرکے تمہارے تن سے۔ وہ عائش کے دوپٹے کو اس کے تن سے سرکتا دیکھ حلق کے بل اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ ملازماؤں سے لے کر زرقا خانم تک گھبرا گئی تھی۔ بختاورہ تو باقاعدہ کانپنا شروع ہو گئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے وہ عائش کے اسی تن پر اپنے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ تو اس کے تن سے دوپٹہ سرکنے پر ہی پاگل ہو گیا تھا۔ عائش اس کی دھاڑ پر لرزتے اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ ہم کیا کہہ رہا ہے تم سے زاویار؟ اس نے ہمارا سونے کا چین چرایا ہے اور تم اس کو تن ڈھانپنے کا پڑا ہے۔ یہ عورت کے سامنے کھڑا ہے، مردوں کے سامنے نہیں۔ جہاں تمہاری یہ غیرت جاگتا، گردن اکھاڑ دیتا اگر اسی لمحے اگر یہ مردوں کے سامنے ایسے کھڑی ہوتی۔ زاویار خانزادہ رقیہ خانم کی بات کاٹتے عائش کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے پھولتی رگوں کے ساتھ گرجا تھا۔ عائش اپنے دوپٹے کو سینے سے جکڑے نظریں جھکائے کھڑی اپنے کپ کپاتے بدن پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھی۔ زاویار، یہ چین اس نے چرایا ہے، اسے سزا دو ورنہ ہم کو اس لڑکی کی جان لینے دو۔ زرقا خانم غصے سے گرجتے عائش کی طرف بڑھی۔ عائش زرقا خانم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ چین اس نے چرائی ہے، یہ ثابت ہونے پر میں اسے خود سزا دوں گا، مگر تب تک آپ بھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکیں گی۔ جان سے مارنا ہو یا پھر اس کے پور پر زخم دینا ہو، سزا تو اسے صرف زاویار خانزادہ ہی دے گا، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ زاویار خانزادہ زرقا خانم کو تنبیہ لہجے میں دیکھتا انہیں عائش کی طرف بڑھنے سے روک گیا تھا۔ زرقا خانم زاویار خانزادہ کے تنبیہی نگاہوں سے اسی لمحے رک گئی تھی۔ بھولو مت، یہ ونی میں آیا ہوا عورت ہے زاویار، اس عورت کے لیے تم ہمیں اس طرح آنکھیں نہیں دکھا سکتا۔ زرقا خانم نے بے یقینی سے زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہوئے کہا،
یہ ونی میں آئی ہے، میں جانتا ہوں اس کا مقام ہمیشہ یہی رہے گا جو اس کا میں متعین کر چکا ہوں، مگر اس کا مقام اس سزا مگر اس کا مقام اس کی سزا میں مقرر کروں گا، اور کوئی نہیں۔ زاویار خانزادہ ہاتھ اٹھاتے زرقا خانم کو مزید بولنے سے روک گیا تھا۔ اب اس کی خون آشام نگاہوں کا رخ بختاورہ پر تھا۔ گلے رانا، زاویار خانزادہ بختاورہ کو گھورتے تند و تیز لہجے میں گرجا۔ بختاورہ نے زاویار خانزادہ کی سرخ نگاہوں پر بمشکل اپنے آپ کو زمین بوس ہونے سے بچایا تھا، مگر وہ کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سرد سرخ نگاہ یہ بتانے کے لیے کافی تھی جو اس نے عائش کے ساتھ کیا وہ یہ سب دیکھ چکا ہے۔ جی خان، گلے رانا جلدی سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی۔ میرے کمرے سے میرا لیپ ٹاپ لاؤ۔ زاویار خانزادہ کی کٹیلی نگاہیں ابھی بھی بختاورہ کے کانپتے وجود پر تھی۔ جی خان، گلے رانا مؤدبانہ انداز میں کہتے زاویار خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاؤنج میں اب گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ لاؤنج میں طیش و علم سے چکراتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا خون چھلکاتا چہرہ اور بھووں کے بیچ ابری شکنیں اس کے شدید غصے میں ہونے کا غمغاز ظاہر کر رہی تھی۔ تبانہ خانم دور کھڑے اپنے بیٹے زاویار خانزادہ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ گل رانا زاویار خانزادہ کا لیپ ٹاپ اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھایا۔ زاویار خانزادہ نے لیپ ٹاپ پکڑے صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ اپنے ٹیبل کے سامنے آن کیا۔ اس کی سرد نگاہیں اب لیپ ٹاپ پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے اپنا ایک شو والا پاؤں زمین پر مارتے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب شعلوں کے ساتھ خون تیزی سے اتر رہا تھا۔ سرخ و سفید گردن کی رگیں بری طرح پھولی تھی۔ زاویار خانزادہ ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ کو پوری طرح گھماتے بختاورہ کے سامنے کر گیا تھا، جہاں لیپ ٹاپ پر لانچ میں لگے کیمروں کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی۔ بختاورہ نے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھتے کانپتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ زاویار خانزادہ صوفے سے اٹھتا ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اسے گردن سے دبوچے بے دردی سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ وہ اب گھٹنوں کے بل بیٹھے کانپتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے سرد کاٹ دار نگاہوں سے گھورتے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنی شال کو دونوں ہاتھوں سے بری طرح جھٹکا تھا۔ بختاورہ کے ساتھ تمام ملازمائیں بھی اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی پیشانی اور گردن کی پھولتی رگیں دیکھ کر گلے رانا کے بدن پر بھی کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ تابانہ خانم نے پریشانی سے اپنی پیشانی سہلائی۔ اپنے بیٹے کے غصے سے وہ بخوبی واقف تھی۔ جو بختاورہ نے کیا کچھ بعید نہیں وہ اسے گولی مار دیتا۔ خانم زاویار خانزادہ کو اتنے غیظ و غضب میں دیکھ کر زرقا خانم کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ عائش کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہو گیا تھا۔ ڈیرے پر اذان ملک پر تشدد کے بعد آج اسے اتنا غصے میں دیکھا تھا۔ زاویار خانزادہ کی دماغ کی رگیں بری طرح پھول رہی تھی۔ رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلتی ویڈیو میں عائش کے بدن کو بہت بری طرح بختاورہ ٹٹول رہی تھی۔ اس کے نشیب و فراز اس کے جسم کے ہر خطوط کو وہ بری طرح مسل رہی تھی۔ یہ دیکھتے زاویار خانزادہ کے جسم میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی بیوی اس کی عورت کے جسم کو ایک ملازمہ اس طرح چھو رہی تھی۔ ملازمہ نہ بھی ہوتی کوئی ایسے کس طرح اس کی بیوی کو چھو سکتا تھا؟ کیسے زاویار خانزادہ کی ملکیت زاویار خانزادہ کی عورت کو چھو سکتا تھا؟ زاویار خانزادہ نے بختاورہ کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ہاتھوں کی ابھرتی رگوں کے ساتھ طیش و اشتعال سے ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ ٹیبل کا شیشہ تڑکتا ہوا زمین پر گرتے زاویار خانزادہ کا پاؤں زخمی کر گیا تھا۔ اس سے پہلے ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ ٹوٹتے ہوئے شیشے کا حصہ بنتا۔ زاویار خانزادہ اپنے زخمی ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے سامنے دیوار پر پوری قوت سے مار گیا تھا۔ بختاورہ پیچھے کو ہوتی بری طرح چیخیں مارنے لگی تھی۔ زمین پر ٹوٹے کانچ کی چھنک اور بختاورہ کی دلخراش چیخوں کے ساتھ لانچ میں ملازموں کی چیخیں گونجی تھی۔ عائش تو خوف سے چیخ بھی نہ سکی۔ زاویار خانزادہ طیش و علم میں ایک ہی جست میں بختاورہ کی طرف بڑھا جو زمین پر بیٹھے پیچھے کو کھسکتے خوف سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھے بختاورہ کے بالوں کو بے دردی سے اپنی فولادی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ زاویار یہ کیا کر رہا ہے تم؟ بختاورہ عورت ہے، ہمارا حویلی کا ملازمہ ہے۔ تبانہ خانم جلدی سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی۔ عائش بھی عورت ہے، نکاح میں ہے وہ میرے۔ ہمت کیسے ہوئی ذلیل عورت کی زاویار خانزادہ کی عورت کو ایسے چھونے کی؟ وہ بختاورہ کے بالوں کو بے دردی سے دبوچے غیظ و غضب سے پھنکارا تھا۔ ہم کو معاف کر دو خان۔ بختاورہ سیدھے ہوتے زاویار خانزادہ کے قدموں سے لپٹ گئی تھی۔
زاویار خانزادہ غلطی سے بھی کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا۔ تم جیسی ذلیل عورت کا گناہ معاف کر دے، تم نے میری عورت کو چھوا، میری عورت کو۔ زاویار خانزادہ گرجتے زمین سے اٹھتا، اپنے پیر بختاورہ سے بے دردی سے چھڑواتا، اپنی شال کندھوں سے جھٹک گیا تھا۔ اس کو تہہ خانے میں بند کر دو، 4 دن بھوکا پیاسا رکھو اسے، 4 دن بعد اس کو نکال کر اس حویلی سے باہر پھینک دو۔ زاویار خانزادہ نے حکمیہ لہجے میں بولتے بختاورہ کو قہر بار نگاہوں سے گھورا۔ اگر وہ عورت نہ ہوتی، وہ اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیتا۔ معاف کر دو بختاورہ، معاف کر دو، بختاورہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ لے جاؤ اسے، اگر یہ زیادہ شور کرے اس کی سزا 4 دن سے 8 دن کر دو۔ زاویار خان زیادہ دھاڑا تھا۔ 2 3 ملازموں نے جلدی سے بختاورہ کی طرف بڑھتے اسے بازوؤں سے پکڑے زمین پر اٹھایا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ زاویار خان زیادہ سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ اس کی سزا بڑھا دیتا۔ زرکا خانم گہری سانس لیتے عائش پر زہر آلودہ نگاہ گاڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تبانہ خانم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے فیصلوں کے خلاف جانے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ زاویار خانزادہ عائش کی طرف بڑھتے اس کی کلائی سختی سے دبوچے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عائش اپنے دوپٹے کو سینے سے جکڑے مضبوطی سے جکڑے کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی دہشت اس کے پور پور میں سمائی تھی۔ ہزاروں سال پرانے شراب کا نشہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا ایک کم اور خوبصورت عورت کا نشہ طاقتور ہوتا ہے۔ زرکا خانم صوفے سے اٹھتے تابانہ خانم کے مقابل آئی تھی۔ وہ ونی میں آیا ہے بھابھی، اس کا اوقات کیا ہے، یہ سب یہاں جانتا ہے۔ خوبصورت اور کم عمر عورت کا نشہ جتنی جلدی چڑھتا ہے اتنی جلدی اتر بھی جاتا ہے۔ تابانہ خانم نے جواباً سنجیدگی سے جواب دیا، شراب جتنا پرانا ہو اتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے مرد پر، اس کا خمار چڑھتا ہے اترتا نہیں، اور عورت جتنا کم عمر اور خوبصورت ہو مرد پر اس پرانی شراب سے بھی زیادہ خمار عورت کا چڑھتا ہے جو کبھی اترتا نہیں۔ تابانہ خانم، زرکا خانم نے لفظ چبائے تھے، کیا فرق پڑتا ہے بھابھی، یہ نشہ کبھی نہ اترے، یاد رکھنا نشے میں وہ انسان ہوتا ہے جو اصل میں نہیں ہوتا۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ انسان اقرار کرنے سے بھی ڈرتا ہے کہ اس نے کبھی نشہ کیا ہے۔ عائش ونی میں آیا ہوا عورت ہے، اس کا مقدر زاویار خانزادہ کا بستر گرم کرنے سے اس حویلی کا چولہا گرم کرنا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ زاویار خانزادہ ہمارا بیٹا ہے، ہم جانتا ہے اسے، وہ اس عورت کے لیے پاگل بھی ہو جائے گا، مگر رہے گا وہ عورت اس کے لیے خون بہا میں آیا ہوا عورت۔ وہ اس عورت سے عشق کر بھی لے مگر اس کا قدر نہیں کر سکے گا۔ قدر اس عورت کا ہوتا ہے جس کو کھونے کا ڈر ہو، اور وہ لڑکی زاویار خانزادہ کے پیروں میں پڑا کنکر ہے جس کا کوئی اوقات نہیں۔ زاویار خانزادہ اس کا مالک ہے جس کا اجازت کے بغیر وہ لڑکی سانس نہیں لے سکتا۔ اتنا بے مول ہو کر وہ عورت ملا ہے اسے۔ بے مول چیزوں کا انسان کے پاس کوئی قدر نہیں ہوتا۔ تبانہ خانم سنجیدگی سے بولتا وہاں سے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں داخل ہوتا عائش کو صوفے پر بے دردی سے پٹک گیا تھا۔ عائش اوندے منہ صوفے پر گری۔ زاویار خانزادہ اس کے ریڈ فراک کی فٹنگ میں اس کی گہرائیوں سے بل کھاتی کمر کو غیظ و غضب سے گھورتے واش روم کی طرف بڑھتے واش روم میں داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا تھا۔ عائش اس کے لرزتے بدن پر قابو پاتے صوفے پر بیٹھی خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ واش روم سے گرتے پانی کی آواز سنتے وہ بند ہوتے دروازے پر اپنی نیلی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، وہ زاویار خانزادہ کو کیسے سہے گی؟ وہ اپنی نیلی آنکھیں واش روم کے بند دروازے پر گاڑے سوچتے ہوئے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ اپنی ہی سوچ پر وہ خود ہی استہزائیہ ہنستے صوفے کی سطح پر سر ٹکائے چھت پر اپنی نگاہیں ٹکا گئی تھی۔ اس کی زندگی ان چند باتوں پر محدود رہ گئی تھی، زاویار کا بستر اور 2 وقت کا معمولی کھانا۔ آج اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کھانا کیوں نہیں کھایا، کیونکہ اسے پوری رات زاویار خانزادہ کی بدن کی گرمی اپنے وجود پر سہنی تھی۔ اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بے انتہا تذلیل کرتے اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا تھا۔ وہ تو ان کچھ دنوں میں شاہویر ملک کو بھی بھول گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ سینڈو میں ملبوس اپنے گیلے بالوں کو جھٹکتے بیڈ کی جانب بڑھتے کراؤن سے ٹیک لگا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالتے زاویار خانزادہ نے سگریٹ جلائے اپنے سامنے کھڑی عائش پر گہری نگاہ ڈالتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ عائش اس کی بے پناہ سحر انگیز پرسنالٹی کو دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دوپٹہ اتارو اپنا۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر وہ دوپٹہ اتارتے اسی لمحے زمین بوس کر چکی تھی۔
اس کمرے میں وہ حاکم ہوتا تھا اور وہ مقہوم، یا شاید چابی کی گڑیا۔ عائش اپنی بات پر خود ہی استہزائیہ ہنستے زاویار خانزادہ پر اپنی بھیگی گہری نگاہیں گاڑے اسے غور سے دیکھی گئی۔ مقابل طلسماتی پرسنالٹی رکھتا تھا، یا پھر اس کے سامنے بہت چھوٹی پڑ جاتی تھی کہ وہ اسے یونانی دیوتاؤں جیسا لگتا تھا، بہت اونچا، بہت شان و شوکت والا۔ کیا ہوا؟ کہیں عشق تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ وہ عائش کی خود پر گڑی نظریں محسوس کرتے، سگریٹ کا کش لیتے، عائش کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کی بات پر خفت و حقت سے سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے پل وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کی جھکی نگاہیں دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ جو باہر ہوا اس سے یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اوقات بدل گئی ہے۔ ہم خان اپنی ملکیت میں آئی عورت کو لے کر اتنا ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اس کے جسم پر وہ خود کے علاوہ کسی دوسرے کا دیا ہوا زخم بھی گوارا نہیں ہوتا، اور وہ ذلیل کمتر عورت نے تمہیں چھوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے پھنکارتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا کانچ کا واز اٹھائے عائش کی طرف پھینکا۔ عائش خوف سے بری طرح اچھلی تھی۔ واز اس کے قدموں میں کانچ کی صورت میں بکھرا تھا۔ وہ اپنے قدموں میں بکھرے کانچ کو ہراسا گہری نیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج نہیں کہوں گا، ڈرو مت، یہ تمہیں نہیں مارا تھا۔ وہ عائش کے ہچکولے بھرتے مخملی نشیب و فراز کو شعلہ اگلتی نگاہوں کے ساتھ دیکھتے، برفیلے لہجے میں بولتے، سگریٹ کا گہرا کش لیتے مسکرایا تھا۔ تمہیں ہی مارا تھا، مگر آخری لمحہ اپنا فیصلہ بدل لیا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ آئندہ خود کی پرچھائی کے قریب بھی کسی عورت کو آنے دیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ زاویار خانزادہ دہکتے لہجے میں تنبیہ انداز میں برایا تھا۔ مقابل کے جسم کو اس طرح کسی عورت نے بھی چھوا، اس کے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اتنا تو اسے سمجھ آ گیا تھا، سامنے کھڑی عورت پر کسی کا سایہ، کسی کا حق، کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ نکاح میں آئی عورت کے لیے مرد اتنا حساس اور پوزیسو ہوتا ہے، اسے آج سمجھ آیا تھا۔ جب تک سامنے کھڑی عورت اس کے نکاح میں تھی، اس پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں تھی۔ اذان ملک کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ سامنے کھڑی عورت کو آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ گناہ کار نہیں تھی۔ اس کی سانسوں کو وہ مختصر تو کر سکتا تھا، مگر چھین نہیں سکتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو آزاد کرتے وہ ونی کی رسم کو اپنے علاقے سے جڑ سے اکھاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس سے اسے شدید نفرت ہو چلی تھی۔ اس لڑکی کو نکاح میں لینے کے بعد، اس کی سانسوں کو قید کرنے کے بعد بھی اسے چین و سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ مزید بے سکون ہو چلا تھا، بلکہ وہ خود کو بغیر تصور کرتا تھا، جو ایک عورت کے غوث اپنے بھائی کے قتل کا سودا کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی مشتعل نگاہیں عائش کے دو آتشہ بدن کی گہرائیوں کا طواف کر رہی تھی۔ غم و غصہ، رگوں میں دوڑتا خون ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی حویلی کی ملازمہ نے اس کی بیوی کے بدن کو ایسے چھوا جو صرف اس کی ملکیت تھا۔ اپنے نازک بدن کو سامنے کھڑی عورت نے خود بھی غلطی سے نہیں چھوا تھا۔ یہ پہلی رات درندگی کی ہر حد سے گزرتے ہوئے بھی وہ جان چکا تھا، اس وجود پر سانسوں کی چھاپ تک چھوڑنے والا وہ پہلا مرد تھا۔ چین کیوں چرائی؟ زاویار خانزادہ کے سوال پر اس نے بے یقین نگاہیں اس پر گاڑی تھی۔ جواب دو، چین کیوں چرائی؟ زاویار خانزادہ اس کی بے یقین نگاہوں پر اپنی گہری اور محظوظ نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی شبنمی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اتنی تھپڑ، اتنی گالیاں سن کر، میری حیوانیت سہ کر بھی تمہیں لگتا ہے میں تم پر یقین کروں گا؟ جس عورت کی ویلیو میرے نزدیک 2 ٹکے کی نہ ہو، میں کیوں کر اس پر یقین کروں گا بھلا؟ وہ اس کی بے یقین نگاہوں میں اپنی چاکلیٹی براؤن ساحرانہ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ زاویار خانزادہ نے اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو بغور دیکھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں چمکتے موتیوں کو دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لے گیا تھا۔ جواب دو، اتنا مشکل سوال نہیں کیا۔ وہ اس کی حالت کا حفظ اٹھاتے پھر سے سوال کر گیا تھا۔ قفس میں رہتے قیدی کو زندہ رہنے کے لیے چند سانسیں اور کھانے کے چند لقموں کی ضرورت ہوتی ہے، بھلا اس کا کیا تعلق ان ہیرے جواہرات سے؟ وہ زخمی لہجے میں بولتے اسی سے سوال کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے جواب پر گہرا محظوظ ہوا تھا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو چین تم نے نہیں چرائی؟ زاویار خانزادہ نے مسکراتے ہوئے پھر سے بے درد وار کیا۔ اس کی زخمی آنکھیں زاویار خانزادہ کو تسکین دے رہی تھی۔ سوال دلچسپ نہیں ہوتے تھے، مگر جواب دلچسپ ہوتے تھے۔ ضرور چراتی اگر وہ کھانا ہوتا۔
وہ اس سے کچھ جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اگلے پل زاویار خانزادہ کو بلند و بانگ کہا گونجا تھا۔ وہ اس پر پھر سے اپنی گہری نیلی شبنمی آنکھیں ٹکا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ ہنستے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں مطمئن نہیں ہوا تمہارے جواب سے، کچھ اور بولو۔ زاویار خانزادہ نے اسے مزید بولنے کے لیے اکسایا۔ وہ کم بولتی تھی مگر لاجواب بولتی تھی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو میرے سوال کا جواب دیجیے مسٹر زاویار خانزادہ، کبھی دیکھا ہے لحد میں کسی کو بند سنور کر اترتے ہوئے؟ وہ اس کے قریب آتے شہادت کی انگلی اٹھائے بھیگے لہجے میں پھر سے سوال کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی، وہ چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ سکتا تھا، مگر وہ اس کے لرزتے بدن، اس کی آنکھوں میں تیرتے پانیوں کے رقص کو فی الحال دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے اس کے خوبصورت جسم سے زیادہ مقابل کی نیلی گہری آنکھوں میں دلچسپی تھی۔ یہ تو وہ مان چکا تھا، اس سے زیادہ خوبصورت آنکھیں روئے زمین پر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جس دن میری سانسوں نے میرے جسم کا ساتھ چھوڑا، اس دن کھانے کے لیے چند لقموں کے لیے میری روح پرواز کرے گی۔ یہ سونا ہیرے جواہرات میرا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ وہ سامنے بیٹھے بے حس انسان کو دیکھتے درد و کرب سے ہچکی لے کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں مقابل کی بے رحم شدتیں اپنے جسم پر سہنے کا خوف تھا، یہ خالی پیٹ مقابل کو سہنے کا خوف، مگر وہ کھانے کے چند لقموں کے لیے مر رہی تھی۔ اس بند کمرے میں احساس ہوا تھا تذلیل وہ نہیں جو باہر سے ہی تھی، تذلیل یہ تھی کہ وہ کھانے کے چند لقموں کے لیے مقابل کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بے حس تھا، وہ بے حس تھا، وہ ساری رات اپنی جان لیوا شدتیں اس کا مقدر بنا سکتا تھا، مگر کبھی اس کی جائز ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، وہ روانیت سے مسکراتے ہوئے اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے کشادہ چٹانی سینے میں آن سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے اپنے سینے کا حصہ بناتے، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکاتا، اس کی نازکی کو اپنے سینے پر بری طرح مسل گیا تھا۔ عائش کو اپنے نیچے کرتے وہ اپنا بھاری بھرکم چٹانی وجود اس پر ڈال گیا تھا۔ عائش بند ہوتی سانسوں سے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بری طرح اپنا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ تمہاری سانسوں کو مختصر کرنے کے لیے تمہیں بھوکا رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ جانتی ہو، میرے اس طرح سانسیں چھیننے سے تمہاری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ظالم جابر خانزادہ سے چھوٹ جائے گی۔ وہ اس کی نیلی ہراساں آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں گاڑے اس کی گردن پر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ عائش کی رنگت اس کے ہاتھ کے دباؤ سے زرد ہو چکی تھی۔ وہ اس کے نیچے دبی مزاحمت نہ کر سکی تھی۔ مزاحمت کے لیے طاقت کا ہونا ضروری تھا، جو اس کے پاس نہیں تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے عارض پر بہتے آنسوؤں کا بغور دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے فولادی پنجے کے شکنجے سے آزاد کر گیا تھا۔ عائش اسے ابھی بھی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کر رہی تھی۔ اس ظالم انسان نے اس کی سانسیں بہت بے دردی سے کھینچتے مختصر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کی اکھڑتی بکھرتی سانسوں پر جھکے انہیں اپنی سانسوں میں قید کیے بری طرح کھلواڑ کرنے لگا۔ عائش کی سانسیں بند ہوئی تھی، جسم بے جان ہوا تھا۔ وہ اس کی بے جان ہوتی حالت کو محسوس کرتے اس کی سانسوں کو آزاد کر گیا تھا۔ عائش نے زاویار خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے گہری سانس لیتے اپنے بے ترتیب سانسوں کو درست کیا۔ وہ اس کی حالت کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس پر جھکے پھر سے سانسیں اکھیڑنے کا شغل جاری کر گیا تھا۔ عائش کی کپ کپاتے ہاتھوں کو مزاحمت پر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے قید کیے اس کی بے ترتیب سانسوں کو اپنی جلساتی سانسوں میں چنتے اسے اپنے نیچے ماہی بیاب کی طرح تڑپانے لگا تھا۔ عائش کی اکھڑتی سانسیں اور اس کی بے جان حالت محسوس کرتے زاویار خانزادہ نے اسے آزادی دی تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی بے بسی سے رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی بے بسی پر بلند و بانگ کہا لگا رہا تھا، تمہاری سانسیں مختصر کرنے کے لیے مجھے تمہارا گلا دبانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری سانسیں ایسے بھی چھین کر میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں، تمہیں لحد میں اتار سکتا ہوں۔ وہ عائش کی حالت پر استہزائیہ مسکراتے اس پر جھکے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیے انہیں اپنے دانتوں سے کھینچنے لگا۔ آج پہلی بار زاویار خانزادہ اسے سزا دیتے مدہوشی کی انتہا پر لذت محسوس کر رہا تھا۔ عائش کی سانسوں کو پیتے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کچلتے وہ اس کی پینک ہوتی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کر گیا تھا۔ عائش کی ذرا سی مزاحمت بھی ناگوار گزر رہی تھی۔
وہ اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے، اس کی کمر کو اوپر کرتے، اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکاتے۔ اس کی فراک کندھوں سے نیچے ریموو کر گیا تھا۔ عائش اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی مچی آنکھوں کو بغور دیکھتے اس کی گہرائیوں پر اپنے ہاتھ کی بے باکیاں دکھانے لگا۔ نیلی آنکھیں نظر نہ آنے پر وہ مشتعل ہوا تھا۔ اس کی بے دردی سے چھونے پر عائش کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ بند آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ زاویار خانزادہ نے جبڑے پیچھے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتے استفسار کیا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ، عائش آنکھیں کھولتے سسکی لیتے ہوئے بولی۔ میں تو روز تمہیں ایسے ہی چھوتا ہوں۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اسے درد کیوں ہو رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا۔ آپ کا لمس بھی جان لیوا ہوتا ہے، مگر مجھے عادت ہو گئی ہے زاویار۔ عائش نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ وہ اس کے بھی کہنے پر اندر تک دہک اٹھا تھا۔ اس کی عورت، اس کے نکاح میں آئی عورت کو ایسے چھوا گیا تھا۔ اس کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ کیوں چھونے دیا تم نے اسے خود کو؟ کیوں آنے دیا اس کو قریب؟ وہ غصے سے پاگل ہوتے اس کا جبڑا آہنی گرفت میں دبوچ گیا تھا۔ عائش اس کی سختی پر پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کی سزا تو بدتر بنانی ہے، یہ مجھ جیسا ظالم انسان جانتا ہے۔ اس کی سزا کو کیسے بدتر بنانا ہے، یہ مجھ جیسا ظالم انسان جانتا ہے، جس نے میری عورت کو چھوا۔ اس کا حال ان 4 دنوں میں بدتر سے بدتر بنا دوں گا، مگر سزا تو تم بھی پاؤ گی۔ جس نے اس عورت کو اپنے پاس آنے دیا، وہ گراتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑے اس کے دل کے مقام پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا، جہاں اسے شدت سے درد ہو رہا تھا۔ عائش کی سسکاریاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر داغدار کرتے، اس کی جان لبوں پر سجاتے، اس کے بدن کا ہر پردہ گراتے، بے دردی سے اس کے نازک بدن کو اپنا حصہ بنا رہا تھا۔ عائش کی چیخ پر وہ اس کی سانسوں پر جھک گیا۔ وہ اس کی سانسوں کو بے رحمی سے گھونٹتے اس پر اپنی بے رحمانہ شدتیں ڈھانے لگا۔ عائش اپنے کھوتے حواس کے ساتھ بمشکل اسے برداشت کر رہی تھی۔ اس کی شدتوں پر کمرے کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی بے رحمانہ شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ عائش کی جان پوری قوت سے نکالتے اب پرسکون ہو چکا تھا۔ عائش بے جان ہوتی حالت اور مدم سانسوں کے ساتھ آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ تکیے پر سر گراتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو پرسکون کرتی، خود پر اور اس پر کمبل دیے اسے اپنے چٹانی سینے پر کرتے اسے خود میں پیچھے آنکھیں میچ گیا تھا۔ عائش اس کے سینے سے لپٹے شدت سے رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچے ہوئے سائڈ ٹیبل سے وائرلیس فون اٹھاتے کچن کا نمبر ڈائل کیا۔ گلے رانا، عائش کے کمرے میں کھانا پہنچاؤ۔ زاویار خانزادہ حکمیہ لہجے میں بولتا فون بند کر گیا تھا۔ اسے اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ عائش مزید شدت سے اس کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی تھی۔ بور مت کیا کرو، یہی سکون کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں تمہارا یہ منوس میوزک شروع ہو جاتا ہے۔ زاویار خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتا اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ عائش کروٹ لیے کمبل خود پر اچھی طرح اوڑھے اپنی سسکیاں روک گئی تھی۔ کپڑے پہنو۔ دروازہ نوک ہونے پر زاویار خانزادہ اپنے کپڑے پہنتے ہوئے بیڈ سے اٹھا۔ عائش یوں ہی کروٹ لیے سسک رہی تھی۔ اس ظالم انسان کی بے درد شدتیں سہنے کے بعد وہ کہاں اٹھ سکتی تھی؟ اٹھو! وہ دھاڑا تھا۔ اس کی سور جیسی دھاڑ پر وہ اسی لمحے اٹھ کر بیٹھتے زاویار خانزادہ کو شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھتے۔ گردن تک کمبل میں خود کو لپیٹ گئی تھی۔ اس کے شکوہ کناہ نگاہوں پر زاویار خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے زمین سے اس کے کپڑے اٹھا کر اس پہ پھینکے۔ عائش وہ کپڑے پکڑے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پہننے لگی۔ زاویار خانزادہ اس کے کپڑے پہننے کے بعد دروازے کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے گل رانا کو رستہ دیا۔ گل رانا کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوئی۔ عائش کی بکھری بالوں اور اس کی بہتے آنسوؤں کو دیکھتے گل رانا خاموشی سے اس کے سامنے ٹرے رکھتی اسی لمحے کمرے سے نکل گئی تھی۔ عائش ٹرے میں رکھی 2 تازہ چپاتیاں اور کل کی سبزی دیکھتے رو دی تھی، جس کھانے کے لیے وہ مری جا رہی تھی۔ جب وہ ملا کھانے کی تمنا ہی ختم ہو گئی تھی۔ گاڑیاں تیار رکھو، میں آ رہا ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں اس درخزی خانزادہ کو جس نے میرے گارڈز پر تشدد کیا۔ زاویار خانزادہ نے فون پر گراتے ہوئے فون بند کرتے عائش پر نگاہ ڈالی، جو کھانے کی ٹرے سامنے رکھے غیر مروی نقطے کو گھور رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف قدم بڑھاتے جھکتے ہوئے روٹی کا لقمہ توڑتے اس میں سبزی رکھتے عائش کے منہ کی طرف لقمہ بڑھایا۔ عائش نے زاویار خانزادہ کی چاکلیٹی براؤن آنکھوں میں دیکھتے سسکی لیتے منہ کھولا تھا۔ زاویار خانزادہ نے مسکراتے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا۔ زندہ رہنے کے لیے چند والوں کی ضرورت تھی تمہیں، دیکھو 2 چپاتیاں تمہارے لیے منگوائی ہیں۔
اب تمہاری سانسوں کا یہ دورانیہ طویل ہوتے سالوں پر محیط ہو جائے گا، کیونکہ ضرورت سے زیادہ تمہیں کھانے کو جو مل رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے عائش کی آنکھوں میں جھانکتے آنکھ ونک کر گیا تھا۔ عائش بھیگا سا مسکراتے سر اسبات میں ہلا گئی تھی۔ کھانا کھاؤ؟ تم مصطفیٰ ملک کے ناز و نخروں میں پلی بڑی، اب بیٹی نہیں ہو، خون بہا میں آئی عورت ہو، جس پر اتنا سا بھی نخرہ ایٹیٹیوڈ جچتا نہیں۔ زاویار خانزادے نے مسکراتے ایک بار اور لقمہ توڑتے اس کے منہ میں ڈالا۔ اب کی بار اس نے لقمے میں سبزی نہیں رکھی تھی۔ وہ خاموشی سے منہ کھولے وہ لقمہ چبا گئی تھی۔ گڈ، میں جانتا ہوں میں تمہیں زہر بھی کھانے کو دوں گا، تم خاموشی سے بلا چوں چرا کیے وہ بھی کھا لو گی۔ وہ اسے خالی چپاتی کا لقمہ چباتے اس کے گال نرمی سے تپ تپاتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے باہر آنے تک پورا کھانا ختم ہونا چاہیے۔ زاویار خانزادہ واش روم کے دروازے پر رکتے پلٹے بغیر برفیلے لہجے میں بولا۔ عائش اس کے حکم پر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ زاویار خانزادہ واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے کھانا ختم کرنے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب رک چکے تھے۔ میری زندگی پہ نہ مسکرا، میں اداس ہوں۔ میرے گمشدہ میرے پاس آ، میں اداس ہوں۔ کسی وصل میں بقائے سوزش ہجر ہے، غم عاش کی ذرا دور جا، میں اداس ہوں۔ میں منڈیر درد پہ جل رہا چراغ سا، میری لو بڑھا مجھے مت بجھا، میں اداس ہوں۔ میرے حافظے کا یہ حال ہے، وجہ ملال ہے، میرے چار اگر مجھے یاد آ، میں اداس ہوں۔ سبھی لوگ شہر میں آئینے کے ہیں کفیل، مجھے آ کے چہرہ میرا دکھا، میں اداس ہوں۔ تیرا مسکرانا نازوال ہے میرے درد کا، یوں ہی بات بات پر مسکرا، میں اداس ہوں۔ میرے لب تھے کسی دعا سے سجے ہوئے، مجھے لگ گئی کوئی بد دعا، میں اداس ہوں۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ ایپیسوڈ 39 میں پڑھیں گے، اور 39 ایپیسوڈ جب آئے گی جب آپ لوگ تقریباً اس چینل پر 400 سبسکرائبر کر دیں گے، کیونکہ میں اپنا 17 لاکھ والا چینل چھوڑ کر آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ جب ویوز ہزاروں میں جا سکتے ہیں تو سبسکرائبر بھی آنے چاہیے نا، تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناولز بائی ماجد، اس کے آگے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس کو پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔